السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں۔ آج ملاحظہ فرمائیے سورہ نساء کی 156 نمبر آیت، مختصر وقت میں مختصر تفسیر۔ اول قرآن سے شروع کیا ہے اور چھٹا پارہ شروع ہو چکا ہے۔ استاد قراتی کا بیان ہے جو ان کی کتاب تفسیر نور سے آپ کی خدمت میں بعنوان تفسیر نور پیش ہے۔ میری صرف اور صرف اتنی کوشش ہے کہ صحیح ترجمے سے آپ تک ہم اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ ملاحظہ فرمائیں آج سورہ نساء کی 156ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ اور ان یہودیوں اور بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ سے اور ان کے یہ قول یعنی جناب مریم پہ بہتان لگانے سے، جو عظیم بہتان انہوں نے لگایا ہے، وہ بہت بڑے گناہ میں مرتکب ہوئے ہیں کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہمارا قہر اور ہمارا عذاب ان کو گرفت میں لے گا۔ گزشتہ آیت میں بھی ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ابھی اس آیت میں بھی کہ انہوں نے جناب مریم جیسی مقدس پاکیزہ ہستی پہ جو بہتان لگایا ہے، تہمت لگایا ہے، عظیم تہمت لگایا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ جناب مریم پہ جو تہمت لگائی گئی ہے، سورہ مریم کی 27ویں آیت میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ان یہودیوں نے کس طریقے سے آپ پر، شہزادی پر تہمت لگائی ہے۔ نعوذ باللہ، جناب مریم کو زنا کی نسبت دیا انہوں نے۔ یہ جو بہتان عظیم کہا ہے قرآن نے، یہ زنا کی نسبت دیا ہے، اور خود سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ زنا زادہ کہا ہے۔ آج کے یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نعوذ باللہ زنا زادہ اور جناب مریم زانیہ، اس طریقے کی باتیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ جناب عیسیٰ کو رہبر نہ مانے۔ اسی دلیل سے انہوں نے کہ وہ پاکیزہ، ان کی طیب الولادت نہیں ہے وہ، لہذا اسے انہیں ماننا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے یہ تہمت لگا کے ان کو کافر قرار دیا ہے یہودیوں نے عیسائیوں پر۔ میں یہیں پر بریکٹ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی جناب عیسیٰ کو زنا زادہ کہتے ہیں، اور عیسائی ان کے ساتھ ملے ہوئے، یعنی یہودی عیسائیوں نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو اذیت و تکلیف اور شکست دینے کے لیے آپس میں اتحاد کر لیا ہے، لیکن ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو غلط اور باطل اور کافر کہہ کے بھی ہمارے خلاف متحد ہیں، لیکن ہم ایک خدا کے ماننے والے پھر بھی ہم متحد نہیں ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت سے یہ بھی نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی مثال ہے۔ جس طریقے سے عیسیٰ کو کچھ لوگوں نے اتنا گرا دیا کہ انہیں نعوذ باللہ زنا زادہ کہہ دیا، اور کچھ لوگوں نے اتنا بلند کر دیا کہ انہیں خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، اسی طریقے سے تمہاری مثال ہے ہماری قوم میں تمہاری مثال ہے کہ کچھ لوگوں نے تمہیں دشمنی اور بغض میں کتنا گرا دیا اور کچھ لوگوں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ تو تمہاری مثال عیسیٰ کی مثال ہے۔ تہمت لگانے کو بہتان کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید اس لیے ہے کہ ایک پاکیزہ انسان بہتان، یعنی جب اس پر تہمت لگائی جاتی تو مبہوت ہو جاتا ہے، اچنبھے میں پڑ جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے بہتان کہا گیا ہے تہمت کو، کہ جو غلط بات اس کی طرف نسبت دی گئی، کہ جو پاک دامن افراد ہوتے ہیں وہ ایسی تہمت کی نسبت کو سن کر مبہوت ہو جاتے ہیں۔
لہٰذا اس کو بہتان عظیم کہا گیا ہے۔ بہتان عظیم کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جتنی بڑی تہمت اور جتنا بڑا بہتان لگایا جائے گا اتنا ہی سخت اور اتنا ہی بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے اس کے لیے۔ سورہ نور کی 23ویں آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ پاکیزہ عورتوں کو، پاک دامن عورتوں کو، عفیف اور پاک دامن عورتوں کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، جو بری نسبتیں دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے دردناک اور بڑا رسوا کن عذاب رکھا گیا ہے۔ دو پیغام ہیں اس آیت سے۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ بہتان، یہ جو بہتان لگانا ہے یہ کفر کے برابر ہے، ہم پلہ ہے کفر کے، ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے بِکُفْرِهِمْ وَبِقَوْلِهِمْ، اور آگے آیا بہتانا۔ بہتان اور کفر برابر ہے، یعنی بہتان لگانے والا کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم، بہتان لگانے والے کا ٹھکانہ جہنم۔ دوسرا پیغام، معاشرہ اگر فاسد ہو، فاسد سماج میں بہت ہی پاک و پاکیزہ افراد پر بھی کبھی کبھی بہت برے الزام لگا دیے جاتے ہیں اور ان کو غلط نسبتوں سے نوازا جاتا ہے۔ وہ یہودیوں کا ایسا فاسد معاشرہ تھا کہ جہاں پر انہوں نے عظیم ہستی شہزادی مریم کو اتنے برے الزام اور بہتان اور تہمت سے نوازا۔ یہ معاشرے کی سماجی اور سماج کی بربادی اور تباہی کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ عملی زندگی میں اس آیت سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اپنی گفتگو میں یہ خیال رکھے کہ کسی پر کوئی تہمت و الزام نہ لگائے۔ تہمت و الزام لگانے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم کا حقدار ہوتا ہے۔ خدایا تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔